جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ ٹیکسٹ پڑھا جی آپ نے، تصاویر دیکھی جی، واقعتاً ایسا ہوا ہے کہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی خاتون، بے انتہا پڑھی لکھی، آپ یوں سمجھ لیں MA اسلامیات، اسلامیات اور پرانے وقتوں کا ہمارے مہربان بھی MA اسلامیات رہے۔ تو زبردست۔ یہ MA اسلامیات ہیں جو 6 مہینے تک نہائی نہیں، ارے 6 مہینے۔ آپ اندازہ لگائیں، ان کی بچی بتا رہی ہیں کہ بھائی میں جب ان کو زبردستی نہلاتی، کپڑے چینج کرتی، تو میں کچھ دیر یا کچھ ٹائم تک کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ ایسی اسمیل آتی تھی کہ جو گھر سے باہر گزرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے گھر کے باہر کا جو دروازہ ہے اس کے باہر کپڑے کو، رومال کو منہ پہ رکھ کے ایسے جاتے باہر، ایسی اسمیل آتی ہے۔ اور ان بچی کو سلام ہے کہ اس حالت میں بھی انہوں نے اپنی والدین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ سر تصور کر کے دیکھ لیں، جو باہر سے گزرنے والوں کا یہ حال ہے، سوچیں جس طرح کی گرمی ہے، مثلا 4 گھنٹے میں جسم کا وہ برا حال ہو جاتا، اپنے آپ کو بدبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تو یہ اس لیے انہوں نے شیئر کیا، کہہ رہی ہیں میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ملے۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا کئی مسئلے مسائل، ان کو لگتا ہے کہ بس وہی پریشان ہیں، انہی کے ساتھ مسائل ہیں۔ نہیں، کوئی نہیں بچا ہوا اس سے، کوئی۔ یہ اللہ پاک کا بڑا ایک عجیب نظام ہے، انتظام ہے، ان کی شان ہے کہ بھائی ہر کے لیے نا ایک اس کے مطابق کی تکلیف ہے، اس کے مطابق کی خوشی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کے ساتھ معاملات ہیں، ہر کوئی بندہ مینج کر رہا ہے، کوئی ظاہر کر دیتا ہے، کوئی نہیں کرتا، سفید پوش بھی ہوتے ہیں۔ تو جی ہوا کیا، ماشاءاللہ پڑھی لکھی فیملی، بہت اچھی فیملی، والد صاحب بھی بہت پڑھے لکھے۔ ان کے ایک چھوٹے چاچا، ان کا رشتہ آیا ایک خاتون کے لیے نا، وہ بھی رشتہ داروں میں ہی ہیں ان کے۔ تو انہوں نے نا، ان کے والد صاحب نے منع کر دیا۔ ان کا نہیں یار میں حق میں نہیں ہوں، اور ان کے دادا نے بھی منع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ ان کو بات ناگوار گزری، تو جی وہ جب ان کے والد صاحب باہر تھے، ملک سے باہر، اور دادا ان کے اللہ کو پیارے ہو گئے، تب ان کے چاچا کو لگا کہ اب تو میرے راستے میں جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب میں کر لوں گا شادی۔ دادا اللہ کو پیارے ہو گئے، والد صاحب ان کے باہر تھے، تو جی انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، انہی سے شادی کر لی، اور انہوں نے شرکت نہیں کی ان کی شادی میں، کہ جب میرے دادا نے منع کیا ہوا تھا، میرے والد صاحب خلاف تھے، تو ہم کیسے کر لیں شرکت۔ کیا ہوا بتا رہی ہیں کہ شادی کے بعد نا، ان کی شادی کے بعد ہمارے ساتھ مسائل شروع ہو گئے۔ میری والدہ گھر میں ڈرنا شروع ہو گئی، انہیں کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، واش روم کے دروازے خود بخود کھل جاتے، بند ہو جاتے، انہیں آوازیں آتی، ان کو کوئی محسوس ہوگا کوئی اور بھی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بدلتی گئیں، اس حد تک بدل گئیں کہ وہ 6 مہینے تک نہاتی نہیں، اپنے بال نہیں بناتی۔ کہتی ان کو اگر کوئی کہے نا کہ میرے ابو واپس آ گئے باہر سے، اور جب یہ حالت دیکھی تو دوبارہ گئے نہیں باہر۔ اب ابو کو لوگ کہتے تم سختی کرو، تم ڈانٹو، یہ اب وہ انہوں نے شروع سے ایسا نہیں رکھا تھا معاملہ۔ اب وہ خود حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بزرگ سے تعلق میں بھی تھے، تو ان بزرگ نے ان کو بتایا کہ سخت ترین کالا جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کرنے والی بھی وہی ہیں، اپنے ہی صحیح وہی جن سے شادی ہوئی، کیونکہ شرکت نہیں کی، ان کو ناگوار گزری یہ بات، کرنے والے بھی جی وہی ہیں، اور سخت ترین آپ پر جادو کیا گیا۔ اور یہ ایسا جادو، ویسے خیر ہم نے دیکھا تو ہے کہ جادو سے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ آپ تصور کریں کہ کیا پوزیشن ہوگی گھر کی۔ اب بتاتی، میں جب امی کے ساتھ اپنی زبردستی یا کچھ کرتی نا، وہ چیختی، یہاں تک کہ کہتی اپنے کپڑے کہتی میں پھاڑ دوں گی اگر تم نے جو ہے نا، مطلب پازیٹیوٹی سے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے نا موو ہونا شروع ہو گئی۔ گندی چیز بھیجتی نا ان کے اوپر، حالانکہ ایم اسلامیات ہیں تو وہ تو بہت پاکیزہ خاتون ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو ان نہ سمجھ میں آنے والے واقعات سے، پریشانیوں سے، معاملوں سے۔ یار مطلب
یہ دوبارہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے اس لیے شیئر کیا تاکہ آپ دیکھنے والوں کو حوصلہ ملے نا، ہمت ملے. اور آسان نہیں ہے یار جو یہ کر گئیں اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اس گھر میں، اس ماحول میں جہاں سانس لینا مشکل ہوگا. محنت کی بات ہے بڑی. میں مطلب اولاد مطلب یہ ہے کہ نیکی کما رہی ہے. بے شک بے شک بے شک کرتا. آگے بتا رہی ہیں کہ جی ان کے گھر میں نا لڑائیاں شروع ہو گئی والد والدہ کی. ظاہر سی بات ہے ماحول ایسا ٹینس ماحول. ان کے والد صاحب ان کو سمجھاتے ڈانٹتے، وہ آگے سے کیا کرتی، چیزیں پھینکتی، توڑتی گھر کی چیزیں نا. اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ابو جو ہے نا وہ شدید غصے میں طلاق تک دینے کو جو ہے نا وہ آگے کہ میں تمہیں، جہاں انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال کیا نا، سسٹر نے، ان کے بھائی نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ آپ نہ کریں. اچھا بتا رہی ہیں امی میری بہت زیادہ توڑ پھوڑ شور شرابہ ہر چیز نیگیٹیوٹی والی کرتی، لیکن ابو کو کچھ نہیں کہتی. ہوتا نا ان پر کچھ حملہ یا ان پر کچھ چیز پتہ نہیں کیا رکاوٹ سی تھی. کہتی نیگیٹیوٹی کی طرف میری والدہ گامزن ہو گئی، ان سے بے انتہا اسمیل آنے لگی. ان کو زبردستی بھی کوئی نہلا نہیں سکتا، کوئی ان کی ہیلپ کرتا بھی. ان کو نا بہت سخت الفاظ میں اپنی بچیوں کو کہتی مجھ سے دور رہو، قریب نہیں آنے دیتی. اپنے بچوں کو کہتی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور خبردار اگر کسی نے جو نا میرے معاملوں میں دخل اندازی کی. مطلب گھر کے لڑائی جھگڑے بھی یہ والی سچویشن آ گئی. تو لکھ رہی ہیں کہ جی ہمارے فلیٹ کے باہر سے جو گزرتا نا، وہ منہ پہ نا کپڑا رکھ کر گزرتا، ایسی اسمیل آتی. فلیٹ کے باہر سے یار اندازہ لگائیں شراز بھائی، گھر کے اندر سے نہیں، فلیٹ کے باہر سے بھی یار. ایسا تو تب ہوتا نا لا معافر جب کوئی لاش ہوتی ہے، تعفن جو ہوتا ہے نا سڑ جاتا ہے. کہ کئی دنوں سے باڈی کوئی رکھی ہوئی، اس کی اسمیل باہر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو باہر تو تب آتی ہے اسمیل یار. زبر آتی ہے. پھر بتا رہی ہیں کہ میری والدہ 2 دن تک کچھ کھاتی نہیں. جی کیسے 2 دن تک کچھ نہ کھانا، آپ اندازہ لگائیں. اس ایج میں تو ویسے ہی مطلب انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. نکاہت ہو جاتی ہے فوراً ہی، چکر آنے لگتے ہیں. بزرگ ہے نا، ان کے جسم فوراً ہی کمزوری کی طرف مائل ہو جاتا ہے. 2 دن کھاتی نہیں جی. یار ایک اور عجیب بات ہوتی، ان کے ابو کو آواز آتی کہ ان کی امی ان کو برے لفظ کہہ رہی ہیں، اور ان کی امی کو آواز آتی کہ ان کے ابو کی آواز میں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں نہیں کہہ رہے ہوتے تھے. اچھا مطلب ہر طرح سے ناتفاقی ناچاکی، مطلب بیٹھے بٹھائے نا. کہتی میں گھر میں بیٹھی ہوں اور میرے ابو کہہ رہے سنا تمہاری امی نے کیا کہا. اچھا کچھ بھی نہیں کہا. اور میری امی کہتی سنا تمہارے ابو نے کیا کہا. کچھ بھی نہیں کہا. مطلب ان کی آواز میں کوئی بولتا اور وہ سنتے، اور انہی کو آواز آتی ان کی. تو یہ لڑائی مطلب کہتے ہیں نا پیدا کرنے کی وجوہات، صحیح کہ وہ حالانکہ کہہ نہیں رہے لیکن ان کی آواز میں کوئی کہہ رہا ہے. ایک بدگمانی ایک انسان خود بھی پیدا کرتا ہے ویسے تنہائی میں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ بڑے شیور ہوتے کہ انہوں نے یہ بولا ہے، یہ لفظ کہے ہیں، حالانکہ آواز نہیں آئی ہوتی ان کو. صحیح. اب جی ظاہر سی بات ہے یہ تنہا ہوتے گئے، اور ان کی بچی بتا رہی ہیں کہ میں جہاں کوشش علاج کی جو ہے نا، مجھے دوسرے شہر بھی جانا پڑتا، میں جاتی اور 104 105 بخار کے اندر میں ان کو لے کے آتی جاتی، قرض لے کے کچھ بھی کر کے کہ نہیں یار یہ ٹھیک ہو جائے. یہ ایسے تھے نہیں جیسے ہو گئے ہیں. کافی عرصہ چلا اور حقیقت سامنے آ گئی. وہ اکثر کہتے نہیں شراز بھی، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. یہ علاج کر رہے تھے اپنا، اور ادھر ان کی فیملی پر جیسے کہتے ہیں نا ایک دم سے ایک انبار آ گیا پریشانیوں کا. خون کی الٹیاں، جاب، بچے بگڑ گئے، غلط صحبتوں میں چلے گئے، اللہ معاف کرے ان کے حادثے ہونا شروع ہو گئے. مطلب جو پریشانیاں دنیاوی آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ان پر آنا شروع ہو گئی. اب ان کے ابو کو پتہ چلا، جب دیکھ ہی رہے تھے کہ کیا ہو رہا، خبریں آ رہی تھی عجیب عجیب سی، انہوں نے دل پر ایک کہتے ہیں نا رکھ کر معاف کر دیا ان کو. اچھا دل سے ان کو معاف کر دیا. حالانکہ ان کی چاچی بھی فیس نہیں کرتی ان کو، لیکن ایک کہتے ہیں نا معاف کر دیا. انہوں نے بڑے تھے تو بڑا پن کا مظاہرہ کیا انہوں نے. تو جی انتہائی پڑھی لکھی فیملی ہے پوری. اور جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کیوں شیئر کیا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ کہہ کیا رہی ہیں. ماشاءاللہ
کہتی ہیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، صحیح چاہے پوری دنیا اگینسٹ ہو جائے. صحیح اللہ پہ بھروسہ رکھنا، اللہ کیسے نوازے گا یہ اللہ کا کام ہے. بے شک بس اس پہ توکل کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو. جب کچھ بھی سمجھ نہ آئے اور بے بس ہو جاؤ تو بس سجدے میں سر رکھ دینا اور رو رو کر اپنے رب کو منا لینا. اور اگر تمہارے اگینسٹ کچھ ہو جائے تو تب بھی اللہ پہ بھروسہ رکھنا کہ روز قیامت اللہ پاک اس کا بہترین بدل دیں گے. بہترین جلد بازی نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں، جلد بازی نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. انہوں نے 3 بار لکھا ہے یہ بات، جلد بازی نہیں کرنا. اور پہلے بھی کوئی بات لکھی تھی انہوں نے کہ میں نے مشکل ترین حالات سے نکلتے دیکھا ہے. ویسے بھی دنیا عارضی ہے، کون کب تک اپنی منمانی کرے گا، آخر میں ہم سب جواب دہ ہیں. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں آپ سے کہ دیکھتی ہوں گی نا واقعات، لوگوں کے حالات تو بتا رہی ہیں کہ تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ملے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، مقصد کہنے کا یہ نہیں تھا کہ 6 مہینے کوئی نہایا نہیں، دیکھو کیا بات. کون انسان کر ہی نہیں سکتا ایسا. ایک انسان جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. آپ خود نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں بہت ہوا 2-3 دن یار، حد ہے. وہ بھی بہت مجبوری میں. صحیح یہ تو بےچارے وہ ہمارے جو نشے میں لگ گئے یا اس کو آپ دیکھتے ہوں کہ 15 دن مہینہ، اس کے بعد بھی لوگ ان کو اتنا وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور مجبوری میں وہ بھی نہا لیتے ہیں. آپ نے ذکر بیچ میں کر دیا تھا کہ کنفرم کر لیں انہوں نے جادو، ورنہ میں یہی پوچھا تھا کہ مینٹلی النس تو نہیں ہے کہ ایک ہوتا ہے دماغی طور پہ جو بس کھانے کا پینے کا خیال نہ رکھے نا تو وہ بس اس کو ہوش ہی نہیں ہے، بھاگا جائے پھر وہ. تو یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جی ماشاءاللہ بہتر ہو گئے ہیں. اور جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا ہوا دنیا میں ہو رہا ہے، انہوں نے ان کو معاف بھی کر دیا. صحیح بہت ہی پڑھی لکھی فیملی. شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ جی حوصلہ ملے ہم سب کو. اور فرماتے ہیں کہ اپنے سے نیچے دیکھو، شکر ادا کرو. صحیح اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا ہے یار. بے شک اور اللہ پاک محفوظ رکھیں جی ہم سب کو ان نا نظر میں آنے والی، نا سمجھ میں آنے والی پریشانیوں سے. اور بس ہم سب کو اللہ پاک محفوظ رکھیں. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی ری انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم السلام.